الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو بھی جو آیت کریمہ آج خطبے میں پڑھی وہی آیت کریمہ کا سہارا لیا تھا۔ آیت کریمہ میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تمام مشکلوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق اور روزی ملتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوئی اور حقیقت میں خدا کا خوف ہی آدمی کو گناہوں سے بچا سکتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر خوف نہیں ہے تو آدمی گناہ سے بچتا بھی نہیں اور نیکی کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا۔ نیکی کرنے کے لیے بھی خدا کا خوف ضروری ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی خدا کا خوف ضروری ہے کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو میں حساب کیسے دے پاؤں گا، اور اگر جو فریضہ میرے اوپر آیا ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اگر میں نے اس کو ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن میں کیا کروں گا؟ تو تقوی اور خدا کا خوف گناہ سے بچنے کے لیے اور نیکی کی طرف مائل ہونے کے لیے ضروری چیز ہے۔ اگر نہیں ہے تو آدمی چھوٹے بچے کی شرم میں گناہ سے رک جائے گا، لیکن جب وہ گناہ کی دیوار ہٹ جائے گی تو وہ کر بیٹھے گا۔ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ کیمرے ہوں گے تو وہاں پر آدمی کیمرے کو دیکھتے ہوئے گناہ سے رک جائے گا، اور جہاں یہ مسئلہ ختم وہاں آدمی اپنے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ کیمروں میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے کیمرے والی جگہوں پر کہ آپ سی سی ٹی وی کی نظر میں ہیں، وہاں پر یہ جملہ بلکہ ہر محلے میں یہ لکھنا چاہیے
کہ آپ CCTV سے پہلے خدا کی نظر میں ہیں؟ اگر نہیں ہے خدا کا خوف تو آدمی سود اور ویاس تک کو اپنے لیے حلال اور جائز کرنے کی کوششیں کرے گا، اور اگر ہے تو صبح والی چیز سے بھی بچ جائے گا۔ اگر ہے تو آدمی راستے پر بھی گاڑی پارک کرنے سے بچے گا کہ اگر یہاں پر میں نے گاڑی پارک کی تو کسی کو تکلیف ہوگی۔ اور اگر ہے خدا کا خوف تو آدمی اپنی ذات سے اپنے پڑوسی کو ستانے سے بھی بچ جائے گا، یہاں تک کہ اپنے راستے میں کسی کو تکلیف پہنچے اس سے بچے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک بالشت اور ایک ویٹ زمین ظلماً کسی کی دبا لے گا، کل قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اب یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پورے کھیت میں سے یا پوری زمین میں سے آدمی ایک ویٹ زمین کیسے لے لے گا، اس کو کیا کرے گا ایک ویٹ لے لے کے۔ لیکن آج کل ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹیاں اس حدیث کی ترجمانی بہت آسانی کے ساتھ کر دیتی ہے کہ ہم نے گھر تو اپنے اسکوائر فٹ میں بنا لیا کہ جتنا ہے اتنا گھر مکمل حصہ لیا، اب مجھے ایک سیڑھی ایک پگتھیے کی ضرورت پڑی تو میں نے راستہ لے لیا کہ اب یہاں پر میرا ایک پگتھیا باہر رہے گا، چاہے لوگوں کے راستے کم ہو جائے چھوٹے ہو جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر ایک بالش جگہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے پر آدمی اس کو ہڑپ کر لیتا ہے اور اس بات کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، پورے تمام مسلمان معاشروں کی یہ حالت ہے کہ راستے چھوٹے چھوٹے ہو چکے اور ہر ایک نے اپنے گھر کے سامنے یہ میرا آنگن کہہ کر کے اس کو آگے بڑھا لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں، فلاں نے کیا تو اب میں بھی کروں گا۔ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا اگر یہ کام کرتا ہے تو۔ آدمی اپنے نقشے میں اپنی مقدار دیکھیں کہ کتنی مقدار کا پلاٹ میرا ہے، میرا استعمال کرنے کا کتنا ہے، اس سے زیادہ اگر میں سارے لوگوں کو اس کو جواب دینا ہے، جتنے لوگ اس راستے سے گزرنے والے ہیں، جتنے لوگ سوسائٹی میں ہیں، ہر ایک کا جواب کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا۔ وہ آدمی تو اپنی اولاد کے لیے کر کے مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، ادھر اس کی اولاد اس ایک بالش زمین کو استعمال کرتی ہے، قبر اس کی سلگ رہی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی کہے تو رک جاؤں گا، تو یہ خدا کا خوف ہوگا تو آدمی اس کو ختم کرے گا، اگر نہیں ہے خدا کا خوف تو اپنے لیے اس کو جائز قرار دے گا۔ یہ تو ایک مثال دی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ خدا کا خوف نہیں ہے تو آدمی کیا کر سکتا ہے۔ گزشتہ میری بات چل رہی تھی نماز کے عنوان سے کہ اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو آدمی نماز کی طرف بھی نہیں جائے گا، وہ سوچے گا کہ بچے نے میرے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، کتنے بہانے بنائے گا، یا میں وہاں راستے سے گزرا تو وہاں گاڑی کے چھینٹے اڑے تھے تو میری نماز کا مسئلہ ہے۔ یہ تمام بہانے کر کے اپنی نماز کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ اصل میں یہ تمام باتیں جب کہی جاتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ بات میرے اوپر ہے یا مجھے کہی جا رہی ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ مجھے ہی کہی جا رہی ہے، ہر ایک یہ سمجھے، کہنے والا بھی یہ سمجھے کہ میں اپنی ذات کو کہتا ہوں، سننے والا ہر ایک یہ سمجھے کہ اس بات کے لیے مجھے بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تو مول صاحب نے کہہ دی، اب عمل کرنا نہ کرنا میرا کام، اندھے اور بہرے ہو کر کے ان تمام باتوں کو ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ علماء اپنے منبروں پر بیان کرتے چلے جاتے ہیں،
بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس وقت واہ واہ کی جاتی ہے کہ اچھا بیان ہوا، باہر نکل کر کے تمام چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہاں بیان اچھا کیا، اس میں سے آپ نے کون سی چیز عبرت کے لیے نکالی؟ اگر آپ گناہ میں تھے تو کون سے گناہ کو آپ نے چھوڑا؟ اگر آپ نے نیکی کی تو کتنی زیادتی کی؟ مدرسے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے چہل سبق فارسی میں، اس میں ایک لطیفہ لکھا ہے، وہ مجھے اور آپ کو ہر ایک کو سمجھنے جیسا ہے۔ ایک بہرے آدمی نے بکریوں کے ریوڑ کو رکھا، خریدا، اس کو بکریوں کا ریوڑ تولا، بہت ساری بکریاں خریدی۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی بکریاں کھو گئی، تو وہ آدمی بکریوں کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا ہے، تو ایک آدمی کو دیکھا بیٹھا ہوا، تو اس سے پوچھا کہ تو نے میری بکریاں دیکھی ہیں، کس طرف گئی؟ تو وہ آدمی بھی بہرا تھا، جس کی بکریاں کھو گئی وہ بھی بہرا، اور جس کو پوچھ رہا ہے وہ بھی بہرا۔ تو اس کو سمجھ میں یہ آیا کہ شاید یہ راستہ بھول گیا ہے اور راستہ پوچھتا ہے، تو اس کو کہا اس سمت کی طرف تیرا راستہ ہے، اس راستے کی طرف چلا جا، تو اس کو اس طرف روانہ کر دیا۔ اب یہ آدمی بکریاں ڈھونڈنے کے لیے اس راستے کی طرف جاتا ہے، لیکن بیچ میں سوچتا جاتا ہے کہ بکریوں کا ریوڑ اگر میرا مل گیا تو اس میں ایک لنگڑی بکری ہے، تو یہ لنگڑی بکری یہ بیٹھنے والے کو دے دوں گا جس نے مجھے راستہ بتایا۔ تو وہ گیا اور وہ بکریوں کو لے کر کے واپس آیا، لنگڑی بکری ہاتھ میں پکڑ کر کے، اور لے کر کے اس بہرے کے پاس گیا کہ یہ بکری تو لے لے۔ لیکن بکری دیکھ کر کے اب لنگڑا اس کو قبول نہیں کرتا ہے کہ تیری بکری کو میں نے لنگڑا نہیں کیا ہے۔ یہ بھی بہرا نے، وہ بھی بہرا، وہ دینے جا رہا ہے اور کہتا ہے میں نے تیری بکری کو لنگڑا نہیں کیا ہے۔ وہ دونوں بحث میں ہے۔ اتنے میں گھوڑ سوار وہاں سے گزرا گھوڑا لے کر کے، تو کہا چلو، تو وہاں دونوں بھاگتے بھاگتے اس کے پاس گئے اور اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، رک جا۔ گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کے اب بحث شروع کر دی، اور وہ گھوڑے والا بھی بہرا تھا۔ تو گھوڑے والا کہتا ہے قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں یہ میری گھوڑی کا بچہ ہے، میرا گھر کا ہے۔ تو یہ اس کی بات بولتا ہے، وہ اس کی بات بولتا ہے، گھوڑے والا اپنی بات بولتا ہے۔ خدا کے واسطے رحم کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، یہ میری گھوڑی کا بچہ ہے، میرا گھوڑا ہے، آپ اس کو کیسے لے سکتے ہو؟ اب تینوں اکٹھے ہو کر کے گئے قاضی کے پاس، چلو فیصلہ کر دیں۔ قاضی بھی بہرا، قاضی کے پاس گئے، تو قاضی کے پاس جا کر کے تینوں نے اپنی بات شروع کی۔ اب قاضی کے یہاں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اگلے دن اس کی بیوی قاضی سے لڑ کر کے گھر واپس چلی گئی تھی۔ اب واپس چلی گئی تھی تو قاضی یہ سمجھا کہ ایک وکیل نے دو گواہ فیصلے کے لیے آئے ہیں، تو یہ تینوں اپنی بات بول رہے ہیں باری باری۔ تو قاضی نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کو 3 طلاق دے چکا ہوں، اب اگر وہ سر سے لے کر پیر تک سونا پہن کر کے آوے، جواہرات لے کر کے آوے، پھر بھی میں میری بیوی کو قبول نہیں کروں گا۔ تو آج پوری دنیا کا مسئلہ یہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ دنیا کا نالج رکھنے والے اور انگریزی اور عصری نالج رکھنے والے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں، اور اپنے نالج کے مطابق دین اسلام کے نالج پر کمپیر کرتے ہیں، اس کو ملاتے ہیں، اور اسی پر فیصلہ کر انڈا دھن ہماری باتیں چسپاں کر لیتے ہیں، اور کسی بھی طرح کہہ دیتے ہیں۔ اندھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب کوئی بات برسر ممبر یا کرسی پر کہی جائے تو اس کو دھیان سے سنو اور اندھے بہرے نہ بنو، اور سوچو کہ اس پر میرے لیے کیا عبرت ہے، مجھے اس سے کیا سبق لینا ہے۔ ورنہ وہی مسئلہ پوری دنیا بولے گی یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، وہ مسئلے سدھرنے والے کبھی نہیں ہیں۔
اب چھوٹے چھوٹے ظلم ہو کر کے بڑا ظلم تیار ہوتا ہے. اب لوگ پوری دنیا حاکم وقت کو گالیاں دیتی ہے کہ فلاں نے ظلم کیا. یاد رہے چھوٹا چھوٹا ظلم ہو تیار ہو کر کے ایک بڑا ظلم تیار ہوتا ہے. ایک آدمی نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک بالی زمین کو دبایا. کسی نے اپنے پڑوسی پر ظلم کیا, کسی نے وہ ظلم کیا, کسی نے کسی مسلمان کو, کافر کو, غریب کو مارا پیٹا, کسی کو دھوکہ دیا. یہ تمام قسم کے ظلم جمع ہوئے اور ایک بڑا ظلم تیار ہوا. بڑے ظلم کی طرف لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے. ہر ایک اتنا ظلم کر لیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے. اگر بیوی کو مارنے کی طاقت ہے تو اتنا ظلم آدمی کر لیتا ہے. اگر شوہر کو ستانے کی طاقت بیوی کے پاس ہے تو وہ ستا لیتی ہے. اگر پڑوسی کو ستانے کی طاقت شوہر کے پاس پڑوسی کو ہے تو وہ ستا لیتا ہے. یہ تمام قسم کی طاقتیں تو جو حاکم وقت کے پاس پورے ملک کا حکومت ہے, پورے ملک کی طاقت ہے, تو وہ اتنا ستا لیتا ہے. تو طاقت کے بل بوٹے پر کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا, ہر ایک ظلم کر لیتا ہے. تو گالیاں سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کو دینی ہے کہ میں نے کس پر کتنا ظلم کیا ہے. اندھے بہرے ہو کر کے کسی بات پر کود نہ پڑیں. قرآن حدیث کی بات کو دھیان سے سنیں, اور خدا کے واسطے قرآن حدیث پر اپنے نالج کو کمپیئر نہ کریں, اپنے دماغ کو کمپیئر نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر عقل پر اسلام سمجھا جاتا اور عقل کے بل بوٹے پر اسلام کو سمجھا جاتا تو یاد رہے کہ یہ جو موضوع پر موضوع پر مسا کیا جاتا ہے وہ مسا پیر کے اوپری حصے میں نہ ہوتا, نچلے حصے میں ہوتا. اس لیے کہ موزے پہن کر آدمی جب چلتا ہے تو دھول تو نیچے کے حصے پر لگتی ہے, حالانکہ مسا کرنے کا حکم چمڑے کے موزوں پر اوپر ہے, نیچے نہیں ہے. تو اسلام کو اپنی عقل کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, دنیاوی نالج کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اسلام کو قرآن سے دیکھیں, اسلام کو حدیث سے دیکھیں, ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. اور آج زیادہ تر لوگ اپنی عقلوں پر اسلام کو سوچنے لگے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو علماء دیوبند, مولانا حسین احمد مدنی, شیخ الہند, وہ سب بیوقوف تھے کہ انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا اور ہم سمجھ رہے ہیں اسلام کو. بڑے بڑے لوگ جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی, تفسیریں لکھی, وہ سب بیوقوف تھے. تو اندھے بہرے ہو کر کے نہ گریں. اندھے بہرے ہو کر کے گرتے کافر اور منافق ہیں. قرآن نے ذکر کیا اس کا کہ وہ لوگ اندھے بہرے ہو کر کے قرآن پر گرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں, اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب کوئی بات کہی جائے تو اندھے اور بہرے بن کر کے اس کو نہ سنیں, صحیح معنوں میں اس کو سنیں. خیر, تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب آدمی کے پاس تقوی نہیں ہوتا تو وہ آدمی نماز چھوڑنے کے لیے کوئی بھی بہانہ کر لیتا ہے. اس پر میں نے مشائخ کے قول کو نقل کیا تھا کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ آدمی جب نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہت سارے سزاؤں میں مبتلا ہوتا ہے. اس میں سے چار باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی. چہرے کا نور ختم کر دیا جاتا ہے, کتنا بھی میک اپ لگا لو وہ چہرہ اب نورانی نہیں بن سکتا. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ میک اپ سے زیادہ وضو کا اہتمام کریں, چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. اس کے بعد میں نے کہا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تیسرے نمبر پر بزرگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں. چوتھے نمبر پر میں نے ذکر کیا تھا برکتیں اٹھا لی جائے گی, چاہے زندگی سے اٹھا لی جائیں, چاہے اس کے رزق میں سے برکتیں اٹھا لی جائے. بہت سارے مطلب میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اس کو ایک مسئلے سے میں سمجھاتا ہوں. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جہاد میں گئے. اب میدان جہاد میں جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ اپنی ذاتی لڑائی کے لیے تو گئے نہیں تھے, وہ گئے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اشاعت اسلام کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے واسطے وہاں پر گئے تھے. کوئی اپنا مطلب, اپنی غرض, گھریلو کوئی چیز نہیں تھی, بس شہید ہونا ہے یا اسلام کا غلبہ, یہ بات, کوئی غرض نہیں تھی. اب جب لڑائی چالو ہے
اور حکم آیا کہ اب نماز اس وقت میں بھی آپ نہیں چھوڑیں گے، تو صلاۃ الخوف آ چکی کہ بھئی ایسے وقت میں آدھے لڑیں. اور صلاۃ الخوف کا بھی ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے کہ کیسے پڑھی جائے گی. خیر، تو کہ آدھے پڑھیں گے، آدھے لڑیں گے، پھر وہ آدھے پڑھنے آئیں گے، دوسرے آدھے لڑنے جائیں گے. یہ پورا مسئلہ آیا. تو کیوں تم اللہ کے لیے لڑتے ہو، پھر بھی تم کو نماز پڑھنے کی، ہاں اس جگہ میں بھی تمہاری نماز معاف نہیں ہے، یہاں پر بھی تم کو نماز پڑھنی ہے. اب ہم لوگ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیکیاں آدمی کرے تو نیکیاں بھی اس کی قبول نہیں ہوگی اگر نماز نہیں پڑھے تو. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اس کو بلا کر کے پوچھیں گے کہ میں دنیا میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. کہا کہ اللہ تو بھی بیمار ہوتا ہے. کہا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ تو بھی بھوکا ہوتا ہے. کہا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، تو نے اس کی عیادت نہیں کی. یہ مسئلہ یہاں پر تو آیا. اس سے بڑی عبادت آدمی کسی کی خدمت کے لیے رات کو اسپتال میں سو جاوے، اس کو لے کر کے دوا کھانے جائے، اس کی خدمت کرے، کوئی نہیں ہے تو اس کے ساتھ رہیں، یہ اس سے بڑی خدمت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ فلاں کی خدمت میں میری نماز ضائع ہو گئی، کہ نیکیوں کا بدلہ بھی نہیں مل سکتا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں، لیکن اس بات کو پھر پلٹ کر کے میدان جہاد میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر کہا کہ یہاں پر بھی آپ کے لیے نماز معاف نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے اذان کی آواز سنے اور پھر بھی اپنے گھر پر نماز پڑھے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب تو ایک مسئلہ وہ بیماری والا آیا، تو اس مسئلے کے عوض میں ہر ایک لوگ نے اپنے گھروں پر نماز پڑھنا چالو کر دیا کہ چلو چلتا ہے، چلو چلتا ہے، چلو چلتا ہے. کہاں سے مسئلہ نکالا؟ کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں نماز گھر پہ پڑھنے کا. معمولی چھینٹے پڑے کہ شریعت نے کہا ہے کہ بارش ہو جائے تو گھر پہ نماز پڑھ لو. تو اسلام کو اپنی عقلوں سے کمپیئر نہ کرو، اسلام کو قرآن سے دیکھو، اسلام کو حدیث سے دیکھو. یہ تمام چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سمجھنے کی. ہر معاملے میں نماز کی چھٹی کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جب ایک نماز پڑھتے تھے صحابہ جن کو انعام دیا گیا قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ بھی راضی، وہ بھی اللہ سے راضی، یہ سب کچھ مزدہ اور خوشخبری سنا دی گئی، پھر بھی کہا کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھے. اب ہمارا مسئلہ تو اس سے بھی آگے جا سکتا ہے، تہمت نہیں لگاتا، سوچنے کی ضرورت ہے. تو جو نماز ہی نہ پڑھے سرے سے، وہ گھر میں برکتوں کو ڈھونڈے، اپنے چہرے کی خوبصورتی کو ڈھونڈے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کو مانگے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس کو سمجھیں، سوچیں، آگ لگا دیں. تو اب تو معمولی بہانوں پر اپنے گھروں میں نماز شروع. دوسری چیز، آدمی کو جس کا خوف ہوتا ہے اس سے ڈر کے چلتا ہے. اب ہماری نمازوں کا مسئلہ کیا ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو چکے، لیکن آج تک ہم نے کسی عالم سے نہیں پوچھا کہ میری نماز دیکھ لے کیسی ہے. آج تک نہیں پوچھا. میرا لباس دیکھ لے. اسکول میں میرے بچے کو اسکول سے نکال دینے کا خوف ہے تو میں بغیر اس کو یونیفارم کے اسکول میں رکھنے نہیں جاؤں گا. اگر نہیں پہنا یونیفارم تو 50 بہانے لکھ کر کے آج اس کو خود رکھنے کے لیے جاؤں گا کہ آج ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، صاحب آج کے دن معاف کر دو، اب دوسرے دن میرا بیٹا بغیر یونیفارم کے اسکول میں قدم نہیں رکھے گا. نوجوان اتنی اونچی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جس سے ان کا پچھلا سطر کھل جاتا ہے. تو وہاں خوف ہے بچے کو نکالنے کا، یہاں خوف نہیں ہے. مسجد میں کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یونیفارم اسکولوں میں، یونیفارم آپ کی کلیکٹر کے آفسوں میں، یونیفارم وکیل کے ڈریس میں، یونیفارم ڈاکٹروں کے پاس، اور آپ کے پاس کوئی یونیفارم نہیں مسجد کا. آپ جب اپنے سسرال جاویں تو وہاں پر یونیفارم.
کہ میں ایسے ہی کپڑے پہن کر جاؤں گا جس سے میرے سسرال جاؤں تو میرا وقار باقی رہے. اگر میں نائٹی پہن کر کے چلا جاؤں، لنگی پہن کر کے چلا جاؤں تو پورا محلہ، پورا گاؤں بات کرے گا، اور مسجد میں آنے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو. ہر ایک چیز کا نماز ہو جاتی ہے مول صاحب، نماز ہو جاتی ہے. آپ کیوں اتنی زیادہ بحث اس پر کرتے ہیں؟ نماز ہو جاتی ہے مول صاحب، کون منع کرتا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ لکھے ہیں علماء نے، اور یہ تو نہیں ہوتی جس سے سطر کھل جاوے. تو آپ اسکول میں بھی بھیج دو، اسکول میں بچہ بیٹھ سکتا ہے. اس کو دنیا کے ساتھ کیوں کمپیئر نہیں کرتے اس بات کو؟ وہاں پر بھی تو اسکول میں بچہ بیٹھ سکتا ہے. اور جب کلیکٹر کی آفس میں جاتے ہیں تو فون کو سوئچ آف کر دیتے ہیں کہیں بج نہ جاوے. کتنا ادب کے ساتھ وہ کھڑا رہتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے. اور مسجد میں آ گیا، تیرے باپ کا گھر ہے کہ جیسا ہے ویسا بولنا شروع کر دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. کچھ بھی مسجد کا کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں. ان تمام چیزوں کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تو ایک بات یہ کہ مسجدوں کے ادب و احترام کو بھی ملحوظ رکھیں، لباس کو بھی ملحوظ رکھیں. اور ایک بڑی غلطی جس کو آخر میں ذکر کر دوں، بہت سارے نوجوان جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اولاً سیکھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو کیسے قرات کرتے ہیں لیکن ان کے ہونٹ نہیں ہلتے، بند پڑھتے ہیں من میں. علماء سے پوچھ لینا، ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. قرات قرآن فرض ہے، قرآن کو تصور قرآن نہیں ہے. من میں پڑھتے ہیں اس کو تصور قرآن کہتے ہیں، اور زبان سے اس کی کم سے کم مقدار علماء نے لکھی ہے کہ ہونٹ ہلنے چاہیے. آپ دیکھو کہ کتنے لوگوں کے ہونٹ حرکت نہیں کریں گے پڑھتے پڑھتے. حرکت کرنا لازمی ہے، وہاں تک آدمی کا فرض ادا نہیں ہوتا، اور فرض نہ ہوتا تو نماز نہیں ہوتی. بس پڑھتے ہیں وہ اندر من میں، نماز نہیں ہوتی. پوچھ لیں یہ مسئلہ. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہماری مسجد میں جماعت بھی پہنچی ہے. مستورات کو بھی ایک اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ 2 جگہ پر تعلیم کا اعلان ہوا تھا فجر میں، تو یہاں پر ذمہ داروں کی اور بڑے لوگوں کی جماعت پہنچی ہے. تو عبدالرزاق بھائی میمن کے گھر 4 بجے بیان شروع ہو جائے گا. تمام ہی ماں بہنیں امن بنگلوز، امن پارک اور امن پلازا ارد گرد کی رہنے والی تمام عورتیں 4 بجے سے پہلے وہاں پہنچ جانے کی مکمل فکر کریں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اپنی بچیوں کو لے کر کے، اڑوس پڑوس کی عورتوں کو لے کر کے وہاں پہنچنے کی مکمل فکر کریں. اور دوسرے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پر جماعت پہنچی ہے. اب ان کے یہاں بھی نماز ہوتی تھی، اب وہ یہاں کیوں آئے ہیں وہ تو ہم ہی پوچھیں گے کہ آپ کا یہاں آنا کیوں ہوا. میرے گھر پر اگر مہمان آتا ہے، اس کو پانی کا بھاؤ نہ پوچھوں یا اس کو کچھ بھی نہ پوچھوں کیوں آیا ہے، تو دوسری مرتبہ آنے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا مہمان ہے. جتنی اللہ کے مہمان کی قدر ہوگی اتنی ہماری قدر ہوگی. تو ان مہمانوں کی قدر کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کا یہاں آنا کیوں ہوا ہے. تو ان سے ملاقات کریں، ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.